ان آنکھوں کی یاسیت، ان کا قلب۔ اسرا نے ستائش سے گہری سانس لی اور ہولے سے پینٹنگ کے شیشے کو چھوا۔ اسپائلم کی سب سے مزیدار بات یہ تھی کہ وہ ریورس گلاس پینٹنگ کرنا جانتا تھا۔ اس زمانے میں 18ویں صدی میں صرف مغربی پینٹرز اس میں مہارت رکھتے تھے، شیشے پہ الٹی تصویر بنانا اور پھر اس کو سیدھا کرنا۔ سبحان اللہ، وہ تحسین سے کہہ رہی تھی۔ پھر اس نے سر اٹھایا اور مسکرا کے مہمانوں کو دیکھا۔ میں فاتح کے لیے معذرت خواہ ہوں، وہ یقیناً ٹریفک میں پھنس گیا ہوگا ورنہ وہ پہنچ جاتا۔ اس نے وعدہ کیا تھا۔ پھر وہ ذرا ٹھہری۔ اگر آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیں تو۔ میری شدید خواہش تھی، مگر کچھ کام ایسے آن پڑے ہیں کہ مجھے جانا پڑ رہا ہے۔ مگر آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ تحفہ کسی مطلب کے لیے ہے، وہ خفیف سا ہو کے بولا تو وہ مسکراتی۔ بالکل بھی نہیں، اشر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چند منٹ بعد جب تمام مہمان جا چکے تو اسرا واپس کرسی پہ بیٹھی اور بے نیازی سے سیکرٹری کو اشارہ کیا، ایکسپرٹس کو بلاؤ، وہ آئیں اور میں اس کام سے فارغ ہو جاؤں۔ جنرل ہے تو ہم اس کو رکھیں ورنہ پھینک دیں۔ احسان صاحب اور رازق صاحب باہر کھڑے ہیں۔ اور عبدالحلیم صاحب، ان کو نہیں بلایا؟ نہیں، عبدالحلیم صاحب ملک سے باہر ہیں، صرف یہی دستیاب تھے۔ ٹھیک ہے، ان کو بلاؤ۔ اس نے نخوت سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور فون کو دیکھنے لگی۔ سیکرٹری جھٹ سے باہر نکل گئی۔ فاتح کبھی میرا مان نہیں رکھ سکتا، وہ بے بسی بھرے غصے سے اشر سے بولی تو وہ نرمی سے اسے تسلی دینے لگا۔ کاکا، اچھا ہوا احباب نہیں آیا، ورنہ شاید ان کی شان میں صاف گوئی سے کچھ ایسا کہہ دیتا کہ الٹا ہمیں ان کو دو چار انٹیکس دے کر بات ختم کرنی پڑتی۔ اس انداز پہ وہ بے سخت نہ ہنس پڑی۔ چند میل دور حالم کے بنگلے پہ وہ صبح تازہ پھولوں کی خوشبو میں رچی بسی جلوہ گر ہوئی تھی، اور لاؤنج میں داتن نے مہکتے گلاب لا کے رکھے تھے جو انہوں نے سارے گھر کو مہکا دیا تھا، اور خود وہ اوپن کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ تالیہ لاؤنج کے بڑے صوفے پہ بیٹھی بال باندھے پیر اوپر کے ریموٹ سے چینل بدلی جا رہی تھی۔ تم ڈسٹرب ہو؟ اس نے اداسی سے ہنکار ابھرا۔ یاسیت بھری نظریں اسکرین پہ جمی تھیں، چہرہ زرد لگتا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا وہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور میں نے اسے دیکھتے ہی دیکھتے ایک ہرن کو ذبح کر ڈالا۔ داتن کے ہاتھ سے ڈوئی چھوٹ گئی، ہڑبڑا کے وہ پلٹی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ہرن کو ذبح؟ پھر اس نے جھرجھری لی۔ شروع میں جب میں مرغیاں پالتی تھی تو تم ایک آدھ کو ذبح کر لیتی تھیں، مگر ہرن؟ مجھے یہ سب چیزیں آتی ہیں داتن، خنجر کا استعمال، گن کا استعمال، ہاتھوں کا استعمال، مگر میں اس طرح کسی معصوم جانور کو نہیں مار سکتی۔ اس نے سر جھٹکا پھر چونکی، اور وہ مجھے تاشا کہہ رہا تھا۔ ساشا؟ داتن کو لگا اسے سننے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس ساشا کے نام سے ایک آئی ڈی ہے نا تمہارے پاس؟ نہیں داتن، اس نے مجھے تاشا کہا ہے، بلکہ میں نے خود اسے بتایا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ کر کچھ پوچھا تھا۔ خیر، اس نے سر جھٹکا، میں نے اسے ہرن ذبح کر کے بتایا کہ یہ میرا ٹیلنٹ ہے۔ مگر یہ کیا بات ہوئی؟ خواب تو علامتی ہوتے ہیں نا؟ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ وہ الجھی ہوئی تھی۔ تمہارا ٹیلنٹ کیا ہے؟ اس سوال پہ اس کا چہرہ زخمی سا ہو گیا۔ لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے بٹورنا اور چوریاں کرنا۔ وہ تلخ ہوئی۔ مگر اس کے علاوہ تم ایک اچھی آرٹسٹ بھی ہو، آرٹ کی پہچان ہے تمہیں۔ اگر تم کسی یونیورسٹی میں یا کسی آرٹ میوزیم میں بطور ایکسپرٹ کام کرو تو بہت پیسے بنا سکتی ہو۔ اصلی اور نقلی آرٹ کی تصدیق بہت کٹھن کام ہوتا ہے۔ جانے دو، اس کا میرے خواب سے کیا تعلق۔ خیر، آج ہم پلان ڈی کی طرف آئیں گے۔ اس نے رپورٹ سے ٹی وی بند کیا اور تمام الجھنوں کو گویا جھٹک کے مکمل طور پہ داتن کی طرف متوجہ ہوئی۔ مسز یاسمین اور مسز فوزیہ کس وقت گیلری جائیں گی؟ میں نے تمہارے نمبر سے ان دونوں کو میسج کر کے آج شام کا کہا تھا۔ داتن پین ڈھک کے سامنے آئی اور فکر مندی سے دکھا۔ تم ان کے ساتھ گیلری جاؤ گی تو وہ وہاں کسی کو بھی بتا دیں گے کہ تم تالیہ مراد ہو۔ ہاں، تو وہ کس تالیہ مراد کو جانتی ہیں؟ امیر کبیر سوشل لائٹ اور آرٹ کی قدردان تالیہ کو جانتی ہیں نا وہ؟ ان کو یہ تو نہیں معلوم نا کہ میرا اصل ذرائع آمدنی کیا ہے، اور میں نے جن علاقوں میں ویٹرس یا نوکرانی بن کے کام کیا وہ یہاں سے کافی دور ہیں، اور وہ اپر میڈل کلاس ہیں۔ تالیہ مراد ہائی ایلیٹ میں موو کرنے والی لڑکی ہے جس کے بال سنہری ہیں اور جو صرف ڈیزائنر ڈائمنڈز پہنتی ہیں۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ مسز اسرا سے بریسلیٹ چھڑانے کے لیے تم نے اگر گرفٹر ہی بننا ہے تو کوئی اور روپ دھار لو۔ تھیف وہ چور ہوتا ہے جو خاموشی سے مال چرا کے لے جاتا ہے، اور گرفٹر وہ ٹھگ ہوتا ہے جو کوئی کردار اپنا کے بھیس بدل کے کسی کے پاس جاتا ہے
اور اپنی چرب زبانی سے ان سے مطلوبہ مال لوٹتا ہے، جیسے بزنس انویسٹمنٹ کا جھانسا دینا وغیرہ۔ میں کبھی گرفٹنگ نہیں کرتی داتن، وہ تم کرتی ہو۔ میرا چہرہ کیل کے اس علاقے میں ایک امیر سوشلائٹ کے طور پر مشہور ہے جو اپنے باپ کی دولت خرچ کری ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو جب میں یہ کام چھوڑ دوں تو کوئی مجھے پہچان لے۔ ابھی تک تالیہ نے کسی کے ساتھ گرفٹنگ نہیں کی۔ وہ بے فکر تھی، جیسے برستی بارش میں کوئی کھلے آسمان تلے خوش باش مراقبے میں بیٹھا ہو۔ مگر تم نے نوکرانی کا رول ادا کرنے کے لیے یہ نام استعمال کیا تھا تالیہ۔ مجھے اچھا لگ رہا تھا اپنے نام کے ساتھ وہ چہل کا بات سننا، مگر اس میں میرا حلیہ بالکل مختلف تھا، اور اب میں ساشا یا کچھ اور بن کے نہیں جاؤں گی، میں تالیہ مراد ہی بن کے جاؤں گی۔ وہ مطمئن بیٹھی تھی، مگر داتن نے اسی بے چینی سے دیکھا۔ تم نے مسز اسرا کو جوس سرو کیا تھا، اگر اس نے پہچان لیا؟ او داتن، ہم روز ریسٹورینٹس میں درجنوں ویٹرز کو دیکھتے ہیں، 1-2 سیکنڈ کے لیے ایک ہی یونیفارم میں ملبوس ایک عمر کے 3-4 لڑکیوں کو دیکھ کے کوئی بعد میں نہیں پہچان سکتا۔ اسرا دن میں 10 جگہوں پہ جاتی ہے، اور انہوں نے مجھے دیکھا ضرور تھا، نظر نہیں ملائی تھی۔ کسی کو بھی میں یاد نہیں ہوں گی۔ لائٹس بھی ڈم تھیں۔ رہے ان کے ملازم تو وہ کوئی اتنے ذہین فتین عقابی نظروں کے مالک نہیں تھے کہ مجھے پہچان لیں۔ وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بات کرتی تھی جیسے ہواؤں میں اندیکھے تال چھیڑ رہی ہو، جیسے کوئی جادوگر سارے جادو بکھیر کے ہر چیز طے کیے بیٹھا ہو۔ تو اب تم باقاعدہ اسرا سے ملنے جا رہی ہو، مگر تم کیا کہو گی؟ تالیہ کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ پیر نیچے اتارتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے کچھ نہیں کہنا، جو کہنا ہے میرے ڈائمنڈس نے کہنا ہے۔ تم کھانا بناؤ، میں بال ڈھائی کر کے واپس تالیہ مراد بن جاؤں، اور پیروں میں چپل گھسیڑتے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے دیگچی میں تلنے کی خوشبو آنے لگی تو داتن ہڑبڑا کے اس طرف لپکی۔ ایکسپرٹس پینٹنگ کی تصدیق کر کے جا چکے تھے، اور اب اسرا اور اشر آفس کے باہر بالکنی میں کھڑے تھے۔ یہ گول بالکنی تھی، درمیان میں خلا تھا جہاں سے نیچے کا مرمری ہال اور اس میں ٹہلتے لوگ صاف دکھائی دیتے تھے۔ رنگ برنگی لڑکیاں، لڑکے، بے فکر لوگ۔ شکریہ ایش، تم نے آج میرے لیے وقت نکالا۔ اس کی ممنون ہوئی تو ایش نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھوں کے گرد بازو پھیلا لیا۔ میں تمہارا بھائی ہوں کاکا، کیسی باتیں کرتی ہو؟ شادی کر لو ایش، اس کے انداز پر محبت سے بولی تو وہ ہلکا سانس لیا۔ جتنا تم مجھے مجبور کر رہی ہو، میں واقعی اس بارے میں سوچنے لگا ہوں۔ وہ دونوں بالکنی کی ریلنگ کے ساتھ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری بات نے میرا مان بڑھا دیا ہے۔ اسرا کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ کوئی ڈھونڈ رکھی ہے تو مجھے ملوا دو اس سے، میں امریکہ جانے سے قبل تمہاری یہ خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ نہیں کاکا، اس نے تعجب سے سر چٹکا اور نیچے ہال میں چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ میرے حلقہ احباب میں نامکمل لڑکیاں ہیں جو حسین ہیں، اس میں وقار نہیں ہے۔ جس میں وقار ہے اس کا خاندان اعلیٰ نہیں ہے، جس میں یہ سب کچھ ہے وہ ذہین نہیں ہے۔ اگر اشر محمود کسی لڑکی کو ملک کی فرسٹ لیڈی بنائے گا تو اس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ اچھا، مثلاً اس کو کس طرح پرفیکٹ ہونا چاہیے؟ اسرا محبت اور دلچسپی سے اس کو دیکھ کے چھیڑنے لگی۔ اس کو، وہ عام سے انداز میں بات کرنے کا آغاز کرنے لگا مگر پھر ٹھہر گیا۔ نظر نیچے ہال کے دروازے سے آتی 3 لڑکیوں پہ پڑی۔ ان میں سے 2 امرا کے کسی خاندان کی نقصق سے تیار معمولی شکل کی لگتی تھیں، اور تیسری، وہ لمحے بھر کو بالکل مبہوت ہو گیا۔ اس کو، اس نے نظریں اس پہ ٹکائے الفاظ جوڑنے چاہے، اس کو منفرد ہونا چاہیے۔ وہ پیر تک آتی سفید سکرٹ اور سفید بلاؤز میں ملبوس تھی، جل پری کا سا لباس، بالکل سفید، کندھوں پر چھوٹا سا سرخ منی کوٹ پہن رکھا تھا، اور وہ بے حد حسین ہو۔ اس کے سیدھے سنہری بال تھوڑی سے نیچے آتے تھے، گوری سرخ رنگت، سیاہ آنکھیں، اور ساتھ والی خاتون کی بات پہ مسکرا رہی تھی اور گال میں ڈمپل پڑ رہا تھا، اور کافی دولت مند بھی ہو۔ لڑکی نے کانوں میں موٹے موٹے نازک سے سرخ یاقوت جڑے ایئرنگز پہن رکھے تھے، اور یہاں سے بھی وہ دیکھ سکتا تھا کہ اس کی انگلی میں موٹے سے سولیٹائر ہیر والی انگوٹھی تھی۔ کوہنی پہ سفید ہینڈ بیگ ٹکا تھا، اور اس کے ہر انداز سے اس کے اعلیٰ خاندان کا پتہ چلتا ہو۔ ریگل سی لڑکی ہو وہ۔ اس کے ساتھ والی خواتین خوش گپیاں کرتی آگے بڑھ گئی تھیں، مگر وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے کھڑی ہو گئی اور ارد گرد سے بے نیاز پوری توجہ سے اس آرٹ کو دیکھنے لگی، اور ذہین بھی ہو،
وہ پہلی پینٹنگ کے سامنے سے جلد ہی ہٹ گئی، البتہ اگلی کے سامنے ٹھہر گئی۔ لبوں پہ مسکراہٹ آئی۔ اشر نے دیکھا وہ آم کو نظر انداز کر کے خاص اور قدیم کے سامنے رکی تھی، کسی خوبصورت اور ذہین ہرنی کی طرح۔ تم اس کو جانتے ہو؟ اسرا نے اس کے قریب ہو کے سرگوشی کی تو اس نے چونک کے اسرا کو دیکھا، پھر ذرا خجل ہوا۔ اوہ ہو کاکا، میں تو یوں ہی ایک بات کر رہا تھا، اگر وہ تمہیں پسند آ گئی تو مجھے بتاؤ۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولی۔ اشر ہلکے سے ہنس دیا، پھر دوبارہ نیچے دیکھا۔ وہ ابھی تک اس پینٹنگ کو دیکھ رہے تھے۔ ویسے کون ہے یہ کاکا؟ اسرا نے شانے اچکا دیے۔ میں تو نہیں جانتی، تم خود پوچھ لو۔ اشر نے دور کھڑی سیکرٹری کو چٹکی سے ادھر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ فوراً دوڑی چلی آئی۔ سنجیدہ صورت بنا کے اس نے سپاٹ انداز میں حکم دیا تو وہ فوراً یس سر کہتی سیڑھیوں کی طرف دوڑی۔ گیلری کے باہر ایک کافی شاپ کے برآمدے میں چھتری تلے بیٹھے دادن گرما گرم کافی پی رہی تھی۔ بارش ابھی تھمی تھی اور موسم ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ ساتھ ہی وہ کان میں لگے ننھے ٹکڑے کو دبا کے کہہ رہی تھی، اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تم اسرا سے ملاقات کر لو گی؟ اندر پینٹنگ کے سامنے کھڑی تالیہ نے ہونٹوں کی کم سے کم جنبش کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ میرے ڈائمنڈز اسے متوجہ کر لیں گے۔ وہ ابھی بھی اوپر کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی ہے، ساتھ اس کا بھائی بھی ہے۔ بس خدا کرے اس نے اس سنگاپوری تاجر کی بیوی کو کبھی یہ یاقوتی سیٹ پہنے نہ دیکھا ہو جسے ہم نے چرایا تھا۔ خدا کی قسم دادن، اگر تم نے مجھے اس سچویشن میں ہنسانے کی کوشش کی تو میں تمہارا کھانا پینا بند کر دوں گی۔ وہ بدقت مسکراہٹ دبا کے بولی اور تیر نشانے پہ لگائے۔ اسرا کی سیکرٹری مسز یاسمین کے ساتھ خود بت کرتی نظر آ رہی ہیں، یقیناً میرا ہی پوچھ رہی ہوگی، اور مسز یاسمین معصوم سی ہے، جو امپریشن میں نے بنا رکھا ہے اس کو بڑھا چڑھا کے بتائے گی۔ وہ کن اکھیوں سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، نظریں پینٹنگ پہ جمی تھیں۔ پھر جیسے ہی اس نے دیکھا کہ یاسمین خاموش ہوئی ہے اور سیکرٹری سر ہلا کے مڑنے کو ہے، وہ ایک دم گھومی اور چند قدم چل کے ان کے قریب آئی۔ سنو تم یہاں کام کرتی ہو؟ سنجیدگی سے اسے مخاطب کیا تو سیکرٹری نے پہلے یاسمین کو دیکھا جو اپنی جگہ خجل ہوئی تھی، اور پھر تالیہ کو۔ جی، مجھے یہ پینٹنگ خریدنی ہے، ابھی اسی وقت۔ اس کے انداز میں ایک شاہانہ پن سا تھا۔ یہ تو کافی وہ حق لائی قیمتی ہے اور اس طرح ان کو بیچا نہیں جاتا، لیکن قیمت کا مسئلہ نہیں ہے، میں ہر قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تالیہ نے اسی شاہانہ انداز میں ہاتھ جھلا کے جیسے اس خدشے کو رد کیا تھا۔ متعلقہ آفیسر کو میرے پاس بھیجو، مجھے یہ بھی چاہیے، اور بے نیازی سے واپس پلٹ کر اسی پینٹنگ کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سیکرٹری کچھ مرعوب، کچھ کنفیوز سی واپس اوپر بھاگی۔ اس کا نام تالیہ مراد ہے، باپ مرتے وقت لمبی چوڑی جائیداد چھوڑ گیا تھا۔ اس نے چند نامور کمپنیز میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے اور ان کی شیئرز کی خرید و فروخت کے منافع سے کافی آسودہ زندگی گزار رہی ہے۔ سیکرٹری اب ان دونوں کے ساتھ کھڑی دھیمی آواز میں بتا رہی تھی۔ اشر کی نظریں نیچے ہال پہ جمی تھیں جہاں وہ اس جانب کمر کیے پینٹنگ کے مطالعے میں محو تھی۔ اسرا سینے پہ بازو لپیٹے بنا کسی تاثر کے سنتی رہی۔ یہ ایک سوشلائٹ ہے، ایسی عورتیں جو بے پناہ دولت ہونے کے باعث سارا وقت پارٹیز اور فنکشنز اٹینڈ کرنے میں گزارتی ہیں، مختلف چیریٹی ایونٹس میں بھاری ڈونیشن بھی دیتی رہی ہے، آرٹ کلیکٹر ہے، اور میم وہ کھنکاری، وہ اس پینٹنگ کو خریدنا چاہتی ہے۔ اس پینٹنگ کو؟ اسرا نے بازو گرائے اور تعجب سے آئی برو اٹھایا۔ لیمنگ کی اس پینٹنگ کو وہ خریدنا چاہتی ہے؟ اس کو اس کی قیمت معلوم بھی ہے؟ بیچ دو۔ اشر نے اطمینان سے اسرا کی آنکھوں میں دیکھا اور دھیما سا بولا، اس کو جو چاہیے اس کو فروخت کر دو کاکا۔ اسرا نے ایک نظر اشر کو دیکھا اور دوسری نظر نیچے کھڑی لڑکی پہ ڈالی جو اب گردن ترچھی کر کے پینٹنگ کو باغور دیکھ رہی تھی۔ پھر گہری سانس لی اور تحکم سے بولی، اسے اوپر بلاؤ۔ سیکرٹری نے جب تالیہ کے قریب آ کر یہ پیغام دیا تو وہ چونکی، پھر گھوم کے اوپر دیکھا۔ دونوں بہن بھائی وہاں کھڑے تھے مگر مظاہر آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ تالیہ اسی سنجیدگی سے سیکرٹری کے پیچھے چل دی۔ کان میں دادن کی محفوظ آواز گونجی، تیر نشانے پہ لگ چکا ہے،
اسرا سے ہاتھ ملانا اور اس کے ہاتھ سے بریسلٹ اتار لینا۔ ہائے، مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ہم غریب تھے اور کے ایل کے بازاروں میں عورتوں سے ٹکرا کے معاشرت کرتے اور ان کے زیور اتار لیتے تھے۔ یہ بھی ویسے ایک آرٹ ہے تالیہ، اتنی احتیاط اور نزاکت سے کسی کے ہاتھ سے زیور اتارنا کہ اسے محسوس ہی نہ ہو۔ چوروں کی کوئی ایوارڈز کی تقریب کیوں نہیں ہوتی؟ میں 8 درجن تو جیت ہی جاتی ہوں۔ تمہارے جیتنے سے پہلے آدھے چور ایوارڈز چرا کے ہی لے جاتے ہیں، کہہ کے بدکت اس نے ہنسی دبائی اور سنجیدہ چہرہ بنائے سیکرٹری کے پیچھے چلتی گئی۔ یہ مس دالیہ مراد ہے میم۔ سیکرٹری نے اس کے قریب آنے پہ تعارف کروایا تو وہ دونوں بہن بھائی اس کی طرف گھومے۔ سامنے کھڑی سفید لمبی اسکرٹ اور سرخ منی کوٹ والی لڑکی کی خوبصورت آنکھوں میں خوشگوار حیرت در آئی۔ مسز اسرا فاتح؟ آف کورس، یہ تو آپ کی گیلری ہے، مجھے خیال کیوں نہیں آیا کہ آپ سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ متاثر اور خوش سی آگے بڑھی اور مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ اسرا مسکرائی۔ اس نے تنگو کامل کی نوکرانی کو نہیں پہچانا تھا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ میں نے فاتح رامزل کو ووٹ دیا تھا، باریسن نیشنل کو۔ وہ گرم جوشی مگر وقار سے اسرا کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھامے بولی اور انگلیاں طلائی بریسلٹ کی طرف بڑھائیں۔ جیسے ہی اس کے پوروں نے بریسلٹ کی زنجیر کو چھوا، اسے کرنٹ سا لگا۔ زنجیر دہکنے لگی تھی، گرم جیسے سونا ابل رہا ہو۔ ایک دم اس نے ہاتھ پیچھے ہٹایا۔ اسرا چونکی مگر وہ فوراً سے سنبھل گئی اور جبراً مسکرائی۔ فین مومنٹ، رنگت ذرا پھیکی پڑی۔ ایک چور نظر اس کی کلائی پہ ڈالی۔ بریسلٹ چمک رہا تھا، تیز، روشن سا، مگر اسرا اس کی طرف متوجہ نہ تھی، نہ اسے گرمائش محسوس ہوئی تھی۔ اس کی نظر تالیہ کے کانوں سے لٹکتے سرخ یاقوتوں پہ جم گئی تھی۔ آنکھیں چمکیں۔ مصباح کہہ رہی تھی آپ اس پینٹنگ میں انٹرسٹڈ ہیں؟ اشر پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے دونوں کو دیکھتا رہا تھا۔ جی بالکل، وہ انگلی سے سنہری بال پیچھے ہٹاتے ہوئے مسکرائی۔ مجھے قدیم چینی پینٹرز کا کام بہت فیسینیٹ کرتا ہے۔ میرے بیڈ روم میں صرف چینی آرٹ ورک ہیں، پورسیلین اور چینی پینٹنگز، مگر یہ پینٹنگ برائے فروخت نہیں ہے۔ اسرا اسی اطمینان سے مسکرا کے بولی تو اشر نے بے اختیار اسے دیکھا۔ نظروں میں تنبیہ کی مگر وہ تالیہ کو دیکھ رہی تھی۔ میں اس کو نیلامی میں رکھ رہی ہوں، آپ نیلامی میں آئیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بولی لگائیں۔ اگر آپ کی قیمت اچھی ہوئی تو آپ اس کو جیت لیں گی۔ اشر نے ضبط سے گہری سانس لی اور داتن اس کے کان میں بولی، چلاک بزنس وومن ہے یہ خاتون، معلوم ہو گیا ہے کہ تمہیں پینٹنگ پسند آ گئی ہے تو اب قیمت بڑھوا رہی ہیں۔ نیلامی والے دن یہ اپنا بندہ بٹھا دے گی جو بولی لگاتا لگاتا قیمت کو لاکھوں میں لے جائے گا اور تم 10 گنا قیمت پہ خریدنے پر مجبور ہوگی۔ خیر بریسلٹ چرا لیا ہے، تم نکل آؤ کیونکہ باہر فاتح رامزل کی گاڑیوں کا قافلہ آ رہا ہے۔ شور، میں آکشن میں خرید لوں گی اور مجھے معلوم ہے کہ میں اسے خرید لوں گی۔ وہ جبراً مسکرا کے بولی تو اسرا کھلے دل سے مسکرائے۔ آپ سے مل کے اچھا لگا تالیہ۔ مصباح پلیز ان کو انویٹیشن کارڈ لا کر دو اور گیسٹ لسٹ میں ان کا نام ڈالو۔ پھر اشر کو دیکھا اور اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، تالیہ یہ میرا بھائی ہے اشر محمود، آپ یقیناً ان کو جانتی ہوں گی۔ 2 پیس ٹائی، ہیئر موز سے ماتھے کے اوپر کھڑے بال اور وجیح چہرے کی مسکراہٹ۔ تالیہ نے پہلی دفعہ نگاہیں پھیر کے اشر کو دیکھا، جبراً مسکرائی اور سر کو خم دیا۔ ان کو کون نہیں جانتا؟ اشر جو پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا تھا، اس بات پہ ہلکا سانس۔ میں اس کو تعریف سمجھوں گا۔ پھر اسی محسوس انداز میں سے دیکھ کر پوچھنے لگا، تو آپ کیا کرتی ہیں تالیہ؟ میں مختلف کلبز کی ممبر ہوں، چند کارپوریٹ شیئرز کی مالک ہوں، پارٹیز، چیریٹیز، مصروف زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کن اکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ گیلری کا مرکزی دروازہ کھلا تھا اور اندر چند افراد داخل ہوئے تھے، سوٹ میں ملبوس باڈی گارڈز، اور ان کے درمیان مسکرا کے قدم اٹھاتا فاتح رامزل۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ماشاءاللہ، امپریسو۔ اشر نے ستائشی انداز میں آئی برو اٹھائے۔ اور آپ کو آرٹ کلیکشن کا شوق بھی ہے؟ اسرا نے ایک نظر نیچے ڈالی اور اسی بے نیازی سے واپس تالیہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ بہت زیادہ۔ دیٹس گڈ، پھر تو آپ کو آرٹ کی قدر ہوگی بہت۔ انفیکٹ اس کی آواز میں دبا دبا سا جوش ابھرا تھا۔ ہمارے پاس پائلم کی ایک پینٹنگ بطور عطیہ ہے اور میں اسے بھی نیلامی میں رکھ رہی ہوں۔ اچھا، وہ خوشگوار حیرت سے بولی، کون سی پینٹنگ؟
گھائل غزال۔ تالیہ کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی، آنکھوں میں بھی یقینی ڈر ہے۔ گھائل غزال؟ تم دیکھنا چاہو گی؟ کہنے کے ساتھ اس نے سیکرٹری کو ایک اشارہ کیا، پھر اشر کو دیکھا۔ تم اپنے بہنوئی کو اٹینڈ کرو اور ان کو بتاؤ کہ عرب مہمان جا چکے ہیں۔ دانت پہ دانت جما کے بولی اور سینے پہ بازو لپیٹے مڑ گئی۔ تالیہ فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ اشر بد مزہ ہوا مگر گہری سانس لے کر مڑ گیا۔ 1 منٹ، کیا اس نے کہا گھائل ہرن؟ کافی شاپ میں بیٹھی داتن کان میں لگا آلہ دباتے ہوئے چونک کے بولی، مگر گھائل ہرن تو ہم نے اس عرب شہزادے کے جزیرے والے گھر سے چرایا تھا اور اس کی جگہ تمہاری بنائی گئی نقلی پینٹنگ رکھ دی تھی۔ وہ دبی آواز میں غیر آرام دہ سے بولی اور اسرا کے پیچھے چلتی گئی۔ ذہن میں جھکڑ چل رہے تھے۔ تالیہ، اصل گھائل غزال تو ہمارے پاس ہے، پھر مسز اسرا کو عرب مہمان نے نقلی پینٹنگ کیوں عطیہ دی؟ داتن حق تک تھی۔ 1.5 سال سے اس عرب شہزادے نے پینٹنگ کی چوری کی رپورٹ نہیں کی تھی کیونکہ وہ اس کے باپ کی تھی، اور وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اصلی پینٹنگ چوری ہو چکی ہے باپ کی وجہ سے چپ رہا۔ تو اب کیوں؟ تالیہ خاموشی سے اسرا کے ہمراہ آفس میں داخل ہوئی۔ سیکیورٹی کے 2 افسران وہاں کھڑے تھے اور پینٹنگ کو پیک کرے تھے۔ اسرا نے ان کو اشارہ کیا تو وہ اسے دوبارہ سے واپس نکال کر سامنے رکھنے لگے۔ واو! تالیہ مصنوعی ستائش سے کہتی قریب آئی اور جھک کے غور سے اسے دیکھا۔ یہ آپ کو عطیہ کی گئی ہے؟ ہاں، آپ کو اسٹائلم کا کام پسند ہے؟ ریورس گلاس پینٹنگ میری پسندیدہ ہے مسز اسرا۔ وہ اسی طرح جھکی کھڑی آنکھیں چھوٹی کر کے باریک بینی سے پینٹنگ کا جائزہ لے رہی تھی۔ کان میں داتن بولی، یہ تمہاری والی ہے؟ تالیہ نے مثبت سا ہنکار ابھرا۔ آپ نے اس کو کسی ایکسپرٹ سے اوتھینٹیکیٹ کروایا ہے؟ ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے کروایا ہے، یہ اصلی ہے۔ اسرا مسکرا کے زور دے کر بولی تو تالیہ بھی مسکرا دی اور پھر سے اس پینٹنگ کو دیکھا۔ تالیہ، کوئی مسز اسرا کو اسکیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ خیر، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ داتن نے اپنی فکر کو خود ہی رد کر دیا۔ تم بریسلٹ لے کر نکل آؤ بس۔ اوکے، میں چلتی ہوں اب۔ وہ مسکرا کے مصافحہ کرنے آگے بڑھی تو دیکھا اس کے ہاتھ کے قریب آتے ہی بریسلٹ کا سونا چمکنے لگا ہے۔ تالیہ کا دل بیٹھنے لگا، بس واجبی سا اس سے ہاتھ ملا کر واپس کھینچ لیا۔ چمک باندھ پڑ گئی جیسے بریسلٹ ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ اچھا لگا آپ سے مل کر تالیہ، آکشن میں ملاقات ہوگی۔ اسرا خوش نظر آتی تھی۔ وقار سے ایک ہاتھ بڑھا کے تالیہ کے کندھے کو دبایا تو وہ پھیکا سا مسکرا دی۔ تبھی دروازہ کھلا تو تالیہ کا دل دھڑکا، البتہ وہ مڑی نہیں۔ میں لیٹ ہو گیا، چلے گئے وہ صاحب؟ وہ بے نیازی اور خوشگوار موڈ میں کہتا اندر داخل ہوا۔ گارڈز باہر ہی رک گئے تھے اور اس کے ساتھ صرف اشر اندر آیا۔ آتے ساتھ ہی اس نے گردن گھمائی۔ تو یہ ہے ان کا عطیہ؟ میز کے کنارے وہ رکا اور بے نیاز سی نظر اس پینٹنگ پر ڈالی۔ کیا قصور تھا اس بیچارے جانور کا جو اس کو زخمی حالت میں پینٹ کرنا ضروری تھا؟ وہ افسوس سے کر کے بولا تھا۔ اسرا نے اسے گھورا مگر جب بولی تو آواز کافی شائستہ تھی۔ یہ ہماری نیلامی کی سب سے قیمتی پینٹنگ ہوگی۔ ایک تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ لوگ ایک کینوس کے ٹکڑے پہ اتنا پیسہ کیوں لٹاتے ہیں، جبکہ کروڑوں انسان بھوک کا شکار ہیں، پڑھ نہیں سکتے، اچھے کپڑے نہیں پہن سکتے۔ وہ بے رحمی سے پینٹنگ کو دیکھ کے تبصرہ کر رہا تھا۔ وہ ہنوز رخ موڑے کھڑی تھی۔ اسی لیے بھائی، کاکا کی آکشن کا ایک بڑا حصہ چیریٹی میں جائے گا۔ اشر نے نرمی سے اسے ٹوکا۔ فاتح نے ہنوز گردن جھکائے پینٹنگ کو دیکھتے شانے جھٹکے۔ واقعی؟ دیٹس گڈ اسرا۔ فاتح، ان سے ملو، یہ تالیہ مراد ہیں۔ اسر نے تالیہ کو یوں گھوں منگھوں سے کھڑا دیکھا تو کھنکار کے فاتح کو متوجہ کیا۔ اس کے کہنے پر اس نے نظر اٹھائی اور پھر دائیں طرف دیکھا۔ وہاں سنہرے بالوں والی دراز قد لڑکی کھڑی تھی، کندھوں پہ سرخ منی کوٹ پہنے، سفید پاؤں تک آتے لباس والی تالیہ نے نظریں اٹھائیں۔ دونوں کی نگاہ ملی۔ اشر فوراً سے بولا، تالیہ ایک معروف سوشلائٹ ہیں، ایک وسیع وراثت کی مالک، مختلف چیریٹیز اور آرٹ آکشن میں حصہ لیتی ہیں، ہماری چیریٹی کے مستقبل کی ایک بڑی ڈونر بننے والی ہیں۔ اچھا۔ وہ تالیہ کو دیکھ کے سادگی سے مسکرایا۔ سو آپ کیا کرتی ہیں تاشا؟ تالیہ۔ اسرا نے ہلکے سے تصحیح کی مگر وہ متوجہ نہیں تھا۔ تالیہ نے بدی لب کھولے۔ میں ایک کمپنی میں شیئر ہولڈر ہوں۔
سلپنگ پارٹنر اور مختلف چیریٹیز میں ڈونیٹ کرتی رہتی ہوں، مگر یہ تو آپ کے ماں باپ کا پیسہ ہے نا، وراثتی دولت، اس کو خرچ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آپ خود کیا کرتی ہیں؟ آپ کی کیا ٹیلنٹس ہیں؟ کیا کامیابیاں ہیں؟ وہ اسی سنجیدگی سے بولا تھا۔ تالیہ کے سارے الفاظ ختم ہو گئے تھے، گلا سوکھنے لگا۔ میں سوشلائزنگ اور مطلب تم کچھ نہیں کرتی تاشا؟ کچھ بھی نہیں؟ وہ متعجب ہوا تھا، اتنا تیز بولتا تھا کہ سامنے والے کو جواب کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ کوئی زندگی میں بڑے گولز، بڑے خواب کچھ نہیں ہے تمہارے؟ ٹو بیڈ۔ انسان کو ایسے اپنی زندگی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ اسرا نے بے اختیار ماتھا چھوا، مگر وہ اب بشر کی طرف متوجہ تھا۔ تم ایک کام کرو، میرے ساتھ آفس آؤ، میں چلتی ہوں، وہ کہہ کے جلدی سے مڑ گئی اور باہر نکل آئی۔ گیلری میں آ کر چند گہرے سانس لیے۔ رنگت بے رنگ پڑ رہی تھی، دل عجیب سی کیفیت کا شکار تھا۔ بار بار کن پٹی کو چھوتی، کبھی گردن پہ ہاتھ رکھتی۔ فاتح کے ملازم گیلری میں گروہ کی صورت کھڑے تھے۔ گیلری میں چلتی گئی، آنکھوں میں نمی دھر آئی تھی، رونے کا دل چاہ رہا تھا۔ کن اکھیوں سے اس نے دیکھا کہ ملازموں کے گروہ میں سے ایک شخص نے مڑ کے اسے دیکھا اور پھر اس کے پیچھے آیا۔ وہ پرواہ کیے بنا چلتی رہی۔ بات سنیں؟ الجھی ہوئی آواز میں وہ اس کے پیچھے آ کر بولا تو وہ بادل نہ خواستہ رکی اور پلٹی۔ وہ کوٹ اور شرٹ میں ملبوس عام شکل و صورت کا ملے نوجوان تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کے وہ چونکی۔ یہ وہی ہے خواب والا، میں، فاتح اور یہ، ہم تینوں کے سر پہ ہما تھا۔ مگر ظاہر نہیں کیا اور رکھائی سے بولی، آپ کون؟ میں فاتح صاحب کا باڈی مین ہوں۔ اس دن ہم تنگو کامل کے گھر آئے تھے، اصل میں وہ میری جاب کا پہلا دن تھا۔ پہلا دن کوئی نہیں بھولتا، میں نے آپ کو وہاں دیکھا تھا، ہے نا؟ وہ الجھن اور ذرا جوش سے کہہ رہا تھا۔ اب تنگو کامل کی ملازمہ ہے نا؟ تالیہ مراد اپنی جگہ بالکل سن کھڑی رہ گئی۔ آپ کے بال فرق ہیں اور حلیہ بھی، مگر آپ وہی ہیں، ہے نا؟ اس دن آپ نوکرانی کیوں بنی ہوئی تھی؟ اس کے انداز میں سادگی اور تعجب تھا۔ تالیہ کی رنگت گلابی پڑنے لگی۔ کوالالمپور سے چند گھنٹے کی مسافت پہ ملاکا شہر میں ایک قدیم قلعہ واقع تھا۔ اس کی دیواریں گدلی اور خستہ حال تھیں۔ ایک اندرونی دیوار کے کونے میں چند الفاظ کھدے نظر آتے تھے، جیسے صدیوں پہلے کسی نے ہاتھ سے دیوار کے گارے میں نوکیلی شے سے لکھی ہوں، جو گارا سوکھنے پہ وہاں امر ہو گئے تھے۔ وہ قدیم جاوی رسم الخط میں لکھی ایک طویل نظم تھی، جس کے پہلے دو مصرے بدقت پڑے جا رہے تھے۔ تاشا کی یاد میں، وہ جو شہزادیوں جیسی تھی اور اس نے ایک غلام سے شادی کی تھی اور اس کو آزاد کر دیا۔ اگلے الفاظ دیوار کی کالک اور میل میں چھپ سے گئے تھے۔